السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور عمرے کے موقع پر کی جانے والی وہ غلطیاں جو بہت سے حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ کرتے ہیں، ان غلطیوں کو میں نے آپ کے سامنے نوٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے احرام کی حالت میں جو چیزیں ممنوع ہیں، یعنی احرام کی حالت میں جن چیزوں سے حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو بچنا ہے، ان چیزوں کو بھی میں نے نوٹ کیا ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اور جن 8 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے ان چیزوں کو غور سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلی غلطی جو حاجی یا عمرہ کرنے والے کو نہیں کرنی ہے وہ یہ کہ میقات کے بعد احرام نہ باندھے، بلکہ میقات سے پہلے پہلے احرام باندھ لے۔ میقات کسے کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھ لی۔ میقات ایک شرعی حد ہے، ایک لائن ہے کہ اس لائن کو کراس کرنے سے پہلے پہلے آپ کو احرام باندھنا ہے۔ اگر آپ اس لائن کو کراس کرنے کے بعد احرام باندھتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر دم لازم آئے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ میقات سے پہلے پہلے ہی اپنا احرام باندھ لیں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسرے نمبر پر، میقات سے پہلے پہلے نیت کر لیں، تلبیہ بھی پڑھ لیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام کی 2 چادریں پہن لی تو نیت ہو گئی، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ احرام باندھنا الگ چیز ہے، احرام پہننا الگ چیز ہے، اور نیت الگ چیز ہے۔ نیت آپ کو الگ سے کرنی پڑے گی۔ تو احرام باندھنے کے بعد آپ کو میقات سے پہلے پہلے نیت بھی کرنی ہے اور تلبیہ بھی پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے میقات سے پہلے نیت نہیں کی، تلبیہ نہیں پڑھا، تو پھر آپ کا عمرہ یا حج شروع نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ میقات سے پہلے پہلے احرام باندھ لیں، نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھ لیں، 2 چیزیں۔ تیسری چیز ہے کپڑے اور چپل کا صحیح استعمال، یعنی آپ کو احرام کی حالت میں ایسی چپلیں پہننی ہیں کہ جس سے پیر کی ابھری ہوئی ہڈی نظر آئے۔ اب بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسی چپل پہنتے ہیں بالکل سلیپر کہ جس سے ہڈی چھپ جاتی ہے۔ آسان لفظوں میں، سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 2 بدیوں والی چپل پہنیں۔ 2 بدیوں والی جو وی شیپ میں ہوتی ہیں ان چپلوں کو پہنیں احرام کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے احرام کی حالت میں، یعنی جب آپ احرام پہن لیں گے تو کوئی بھی سلا ہوا کپڑا پہننا آپ کے لیے جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ نہ کوئی انڈر گارمنٹ، نہ کوئی انڈر ویئر، نہ بنیان، حتیٰ کہ ٹوپی اور عمامہ بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بھی سلا ہوا کپڑا آپ کے جسم پر نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں انڈر ویئر پہن لیتے ہیں یا اسی طریقے سے بنیان پہن لیتے ہیں، تو یاد رکھیے کوئی بھی سلا ہوا کپڑا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ صرف 2 چادریں ہوں گی، ایک نیچے باندھنے والی اور دوسری اوڑھنے والی، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز، ممنوع کام سے بچیں، یعنی احرام کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں ان سے ہمیں لازمی طور پر بچنا ہے۔ کون کون سی ہیں؟ مثلا بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، عطر لگانا، تیل لگانا، ان 4 چیزوں سے لازمی طور پر بچنا ہے، کیونکہ احرام کا مطلب ہے حرام کر لینا، یعنی احرام سے پہلے جو چیزیں حلال تھیں اب احرام کے بعد وہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہو گئی ہیں۔ تو خوشبو اور تیل لگانے سے بچنا ہے، اسی طریقے سے بال اور ناخن بھی نہیں کاٹنے۔ 5واں کام، حجر اسود کا بوسہ احرام کی حالت میں نہ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ حجر اسود پر خوشبو بہت زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے، عطر لگا ہوا ہوتا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ احرام کی حالت میں خوشبو نہیں استعمال کی جاتی ہے۔ اب اگر آپ حجر اسود کا بوسہ لیں گے تو آپ کے جسم پر خوشبو لگ جائے گی، ظاہر ہے پھر اس سے دم لازم آئے گا۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ نہ لیں، بس دور سے ہی ایسے اس طریقے سے استلام کر لیں، اس طریقے سے سنت ادا ہو جائے گی، کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حجر اسود کا بوسہ لیں گے تو رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف ہوگی، دھکا مکی ہوگی، یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ اس لیے احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ نہ لیں۔ نمبر 6، حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ خانہ کعبہ میں کے برابر میں جو چھوٹی سی دیوار ہے اس کو حتیم بولتے ہیں، اور حتیم یہ ہے خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ یعنی اگر آپ حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک چیز اس میں یہ خیال رکھنی ہے کہ حتیم کے اندر سے طواف شروع نہ کریں، بلکہ حتیم کے باہر سے ہی طواف شروع کریں، ورنہ اگر حتیم کے اندر سے شروع کریں گے تو پھر آپ کا طواف شمار نہیں ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔
نمبر 7، موبائل کے استعمال سے بچیں۔ اب بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے طواف کر رہے ہیں، فوٹوز لے رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پکنک کا سفر ہو، اور گھر والوں کو دکھا رہے ہیں، دوستوں کو دکھا رہے ہیں، امی اب میں استلام کرنا ہوں، اب میں حجر اسود کے پاس پہنچ گیا ہوں، اب میں رکن یمانی کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ محض اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے طواف کر رہے ہیں، اس لیے موبائل کے استعمال سے، فوٹو لینے سے ضرور بچیں۔ نمبر 8، احرام سے حلال ہونے کے لیے بال کٹوانا۔ اس چیز کو بہت غور سے سنیں۔ حلال ہونے کے لیے، احرام سے حلال ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بال کٹوانے پڑتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ سارے بالوں کو کٹوا لیں، یعنی گنجا کروا لیں، اور یہی افضل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اگر بال گنجا نہیں کرواتے ہیں تو آپ اپنے سر کے، پورے سر کے ایک پروے کے بقدر بال کاٹیں۔ یہ ضروری ہے، واجب ہے، پورے سر کے ایک پروے کے بقدر بال کاٹیں۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے یہاں سے کاٹ لیے، تھوڑے یہاں سے کاٹ لیے، تھوڑے یہاں سے کاٹ لیے، تو یہ نہیں چلے گا، آپ حلال نہیں ہوں گے۔ ضروری ہے کہ آپ پورے سر کے بال ایک پروے کے بقدر کاٹیں۔ رہی بات عورت کی، تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائے گی، ایک چوٹی کو انگلی میں لے کر جتنے بال آئیں اس کو کاٹ دے، بس احرام سے حلال ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا ہے حج یا عمرے کے موقع پر، اور مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔